نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ نہایت ہی قابل صد احترام جملہ سادات کرام، متوسلین، حاضرین و ناظرین، مرتے وہ ہیں جن کا مشن مر جائے، مرتے وہ ہیں جن کا کام مر جائے، مرتے وہ ہیں جن کا نظریہ مر جائے۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، اساں نہیں مرنا بھولیا مر گئے کوئی اور۔ یہ نظریہ کل بھی زندہ تھا، یہ نظریہ آج بھی زندہ ہے، یہ نظریہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ یہ کاج، یہ کام کل بھی و جاری ساری تھا، یہ کام آج بھی جاری و ساری ہے، یہ کام تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ ڈیوٹیاں بدلتی رہی، چہرے بدلتے رہے، کام کرنے والے بدلتے رہے، مگر کام وہی تھا، کام وہی ہے، کام وہی رہے گا۔ کبھی اس کام کو کرنے کے لیے صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگی، کبھی اس کام کو آگے ترویج دینے کے لیے سیدنا فاروق اعظم کی ڈیوٹی لگی، کبھی اس کام کو آگے پھیلانے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی کی ڈیوٹی لگی، کبھی اس نظریے پہ پہرے داری کے لیے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگی، کبھی اس کام کی ترویج کے لیے مولا حسن مجتبیٰ کی ڈیوٹی لگی، کبھی اس کام کو آگے جاری و ساری رکھنے کے لیے شہید کربلا امام علی مقام کی ڈیوٹی لگی، کبھی اس کام کو آگے ترویج دینے کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ڈیوٹی لگی۔ کسی محاذ میں حضرت عبداللہ بن مسعود نظر آئے، کسی محاذ میں حضرت عبداللہ بن عباس نظر آئے۔ کام وہی تھا، کام وہی ہے، کام وہی رہے گا۔ اور وہاں سے یہ چلتا ہوا پھر کبھی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ڈیوٹی لگی، پھر آگے چلتے چلتے وقت کی ضرورت کے مطابق پھر وہ وقت آیا کہ جب مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ڈیوٹی لگی، اور پھر وہاں سے فیض لیتے ہوئے اسی کام کو آگے پھیلانے کے لیے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگی۔ پھر وہ سے یہ فیض لے کر جو اقوال کی سرزمین ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو تو حضور شیخ الحدیث پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ڈیوٹی سر انجام دی، اور پھر اسی فیض کو آگے پھیلانے کے لیے آپ کے لخت جگر گوشائے شیخ الحدیث سید ریاض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ڈیوٹی لگی۔ کام وہی ہے، وہی چلے گا۔ اب آگے صرف یہ ہوا ہے کہ چہرہ بدلا ہے، شکل بدلی ہے، بندہ بدلا ہے، ڈیوٹی بدلی ہے، صاحبزادگان آ جائیں گے، کام اسی طرح جاری رہے گا، اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ البتہ داغ مفارقت اس کا درد ضرور ہے کہ لگ گئے دلدار دلاں دے تے پا گئے وچ فکراں، پاچی لیر پرانی وانگو ٹنگ گئے وچ ٹکراں۔ اور فی زمانہ حالات ایسے تھے
کہ جب لوگ کوئی رفت کی طرف مائل ہو رہے تھے، کچھ خارجیت کی طرف مائل ہو رہے تھے، امت میں کثرت کے ساتھ جب فتنہ اور فساد پایا گیا، بڑے بڑے القابات والے، بڑے بڑے قد و مد والے، بڑے بڑے جبہ و دستار والے، بڑے بڑے صاحب آستانہ، بڑے بڑے وقت کے مشائخ جو تھے، ان کے پاؤں بھی جب جگمگائے، جب لڑکھڑائے، اس فتنہ و فساد کے دور میں بھی اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحیح معنوں میں اگر فکر رضا پر کار بند رہا ہے تو اس کا نام سید ریاض الحسن شاہ صاحب ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق یا اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، آباد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی بھی میدان ہو، چاہے ترویج دین کا میدان ہو، اشاعت دین کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، تحریر کا میدان ہو، مناظرے کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، قبلہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ کثیر تعداد میں حضور شیخ الحدیث سے درس تلمذ لینے والے ان کے شاگرد موجود ہوتے، ملک کے طول و عرض سے علماء تشریف لاتے، حضرت کی سرپرستی میں جو بھی آپ سے پوچھتا کہ حضور بیان کیا کروں، آپ فرماتے عقیدہ بیان کرو۔ حضور کیا بیان کروں؟ کوئی جلسہ ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، جس نے بھی پوچھا ہے، اس فقیر نے حضرت کو جتنا دیکھا ہے، میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان دو آنکھوں سے آخر کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کی شخصیت کی ایسی بنائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجاہت، مقام اور مرتبہ ایسا عطا فرمایا۔ آپ کے متوسلین ہیں، آپ کے تلامذہ ہیں، آپ سے فیوض و برکات حاصل کرنے والے ہیں، ان سے پوچھئے تو یہ یہی کہیں گے کہ جس نے بھی پوچھا حضرت میری ڈیوٹی کیا ہے، فرمایا عقیدے کی بات کرو۔ حضرت بیان کیا کروں، فرمایا عقیدے کی بات کرو۔ حضرت میرے ذمہ کام کیا ہے، فرمایا نظریے پہ کام کرو، عقیدے پہ کام کرو۔ اور رب کائنات کی قسم ہے، یہ بات میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بارہا دفعہ قبلہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فلاں جگہ کے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی، جب ایسی بات ہوئی صحابہ کے بارے میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ فلاں جگہ کے علماء تھے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی، جب بات ہوئی آل رسول کے بارے میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ جس کی دوستی کا معیار، جس کی محبت کا معیار، جس کی دشمنی کا معیار، جس کے پیار کا معیار، جس کی عداوت کا معیار محبت مصطفیٰ پہ تھی، جس کی دوستی اور دشمنی کا معیار ترویج دین مصطفی کے لیے تھی، اس کا نام سید ریاض الحسن شاہ صاحب۔ زندہ باد۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مشکلات کے دور کے اندر بھی جو اپنے محاذ پہ ڈٹا رہا، جو اپنے نظریے پہ ڈٹا رہا، اور جس نے امام اہل سنت کی وہ سنت ادا کرتے ہوئے یہ آج کے دور کے اندر یہ بتا دیا کہ کرمدہ اہل ظہور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اولا ہے۔
ہاں تو جو اس نظریے پر ڈٹے رہے ان کا نام سید ریاض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت کی بارگاہ میں جتنا بھی خراج پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج نگاہیں ان کی منتظر ہیں، کہاں یہ مسندیں سجتی تھیں، کہاں یہ پروگرام ہوتے تھے، اور حضرت جہاں صدارت فرما رہے ہوتے تھے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ۔ آج یہ پوچھو نا صاحبزادہ صاحب سے، آج یہ پوچھو سید مراتب علی شاہ صاحب سے، آج یہ پوچھو سید لقمان شاہ صاحب سے، آج یہ پوچھو یہ جناب کریم بخش صاحب سے، آج یہ پوچھو عرب شہزاد سے، آج یہ پوچھو حضرت کے متوسلین سے کہ جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جان ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے، کئی بک بک رون گے، کئی لک لک رون گے، کئی بک بک رون گے، گلیاں دا سیانہ تے اجانا مینوں روے گا۔ ہمارا نظریہ ہے، حضرت کی نگاہ آج بھی ہم پہ ہے، آپ کا فیض آج بھی ہم پہ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت آپ کی نظر، آپ کا نگاہ، آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا تو رب نے بلایا تو پھر بلایا بھی اسی شان سے نا۔ علماء تشریف فرما ہے، میرے تیرے کریم نبی نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کو وصال کرتا ہے یا جمعہ رات کی رات کو جس کا انتقال ہوتا ہے قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ میری امت کے لیے عید ہے۔ ارے میاں مرنا تو سب نے ہے، ایمان سے بتاؤ عید ہو یار کی دید نہ ہو تو عید کا مزہ نہیں ہے۔ اگر عید بھی ہو یار کی دید بھی ہو اور آگے کوئی گھبراہٹ بھی نہ ہو، رب نے وقت بھی وہ دیا کہ آگے والے معاملات پہلے ہی صاف کر دیے کہ پوچھ کوئی نہیں، فتنہ قبر سے محفوظ رہیں گے۔ دن عید کا جمعے کا دیا، اور جب قبر میں گئے تو فرشتوں نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو آپ نے بھی اپنے ذوق میں، اپنے وجد میں، اپنے عشق میں، اپنے محبت میں، اپنے وجدان میں یہ کہا ہوگا کہ آئے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی محبوب سے پوچھ لو کہ ریاض الحسن نے زندگی میں آپ کے نظریے پہ، آپ کے دین پہ، آپ کی عزت پہ، آپ کی ناموس پہ پہرا دیا ہے کہ نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ خدا معاشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اپنا تو سادہ سا ہے اصول دوستی یا کوثر جو ان سے بے تعلق ہے، ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو قبلہ شاہ جی جب قبر میں گئے ہوں گے فرشتوں نے پوچھا ہوگا ہاں جی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو آپ بھی کہتے ہوں گے نا اے فرشتوں نہ چھیڑو نہ چھیڑو۔ ہاں میں ایم ایس میں رہا، مجھے شوگر کی تکلیف تھی، میں نے کئی تکلیفیں دیکھی مگر یار کے ذکر کی محفل نہ چھوڑی، محبوب کے ذکر کو نہ چھوڑا، یار کی محبت کو نہ چھوڑا۔ اے فرشتوں نہ چھیڑو نہ چھیڑو، وہ عیادت کو آئے ہوئے ہیں، ہاں وہ عیادت کو آئے، وہ عیادت کو آئے ہوئے ہیں، آج ہی ہم نے بدلے ہیں کپڑے، آج ہی ہم نہائے ہوئے ہیں۔ ہاں کیا پوچھتے ہو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے، اور میرے امام اہل سنت نے تو فرمایا نا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اللہ کرے یہ آستانہ آباد رہے، یا الہی تا ابد قائم آستانے یاد رہے، اور آسرا ہم غریبوں کا برقرار رہے۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں دست بستہ گزارش ہے کہ جس طرح قبلہ بڑے شاہ جی نے اہل سنت اور فکر رضا پہ پہرا دیا، ہم پوری امید اور توقع رکھتے ہیں کہ وہی فیضان اللہ کے فضل سے آپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، آپ بھی اس روایت کو جاری رکھتے ہوئے اسی فکر پہ پہرا دیں گے۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔